بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو, کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے آپ جہاں بھی ہیں اور جو بھی آپ کے ارد گرد کے حالات ہیں اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو خوش رکھے ہوئے ہوں گے اور مزید خوشیوں کی تلاش میں ہوں گے. ہم نے ڈیلی بیسس پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بالکل نہ رکنے والا سلسلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زندگی کے ان پہلوؤں کی طرف ڈائریکشن آپ کی لے کے جایا جائے جہاں پہ پازیٹیوٹی کو نکال کے اور آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے. بہت سارے معاملات ہیں دنیا میں جن کے اندر پازیٹیوٹی کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. اب اگر آپ اپنے ارد گرد نوٹ کریں تو چاہے کوئی شرابی ہے, چاہے کوئی ڈاکو ہے, چاہے کوئی بدماش ہے, چاہے کوئی بے ایمان ہے, رشوت خور ہے, بجائے باوجود اس کے کہ اس کے اندر یہ تمام معاشرتی برائیاں موجود ہیں, وہ ایک سوشلی سکھ پرسن جسے کہتے ہیں وہ ہے, لیکن اس کے باوجود سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا منڈا یا میری اولاد جڑی نا اے بڑی نیک ہوئے. تو اس مدعے پہ آج روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف یہ ڈیمانڈ موجود ہے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اکنامکس کا ایک بنیادی سا رول ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اگر جس چیز کی شدت ہوگی, جس چیز کی ڈیمانڈ میں جتنی ہوگی اس کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی اور اس کی سپلائی بھی اتنی بڑھ جائے گی. حالانکہ معاملات اس کے ٹوٹل برعکس ہیں. سانو چاہیے تو بچے بڑے نیک نے پر ساڑیاں اپنی حرکتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بچے کیسے ہوں, یہ خواہش اور اس خواہش کی جو لسٹ ہے یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. وہ شروع میں وہ صحت مند ہونا چاہیے, اس کے بعد وہ بڑا ہو کے کلاس میں نمبر 1 آنا چاہیے, اس کے بعد وہ انجینئر بنے, اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے, اس کے بعد وہ بینک مینیجر بنے, پائلٹ بنے, جرنیل بنے, جج بنے. یہ تمام خواہشات اور اس کی لسٹ جو ہے یہ بہت لمبی ہے. حالانکہ اس کے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان بچوں کا ان کے دماغ پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ تو خواہشات تو ہماری ہیں, باوجود اس کے سب سے بڑی بات جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ پیرنٹس جیسے ہوں گے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. اگر آپ مطلب اپنے بچوں کو اپنے جیسا ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود ان اچھے ماڈلز کو یا اچھے پرنسپلز کو یا اچھی اخلاقیات کو خود بھی ہم نے اپنایا ہوا ہے یا نہیں اپنایا ہوا. تو اگر کہیں ہم نے خود اپنایا نہیں ہوا وہ تمام اخلاقیات کے معیار کو یا یارڈ سٹک ہم نے اپنے آپ کو یا اپنی ذات کو والدین نے نہیں رکھا ہوا تو بھول جو کہ تاڑے بچے چنگے جمن گے یا چنگے حرکتیں کریں گے. تو پیدا تو اچھے ہی ہوں گے لیکن وہ حرکتیں اچھی کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ. اب اس کو ذرا تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. اگر لڑکا ہوگا تو وہ کہیں اپنے باپ کے ساتھ کمیونیکیشن اگر وہ کہیں بدتمیزی والی ہوگی, اس میں ادب آداب تہذیب شامل نہیں ہوگی تو اس کو آبزرو کر رہا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوگی, وہ ماں اپنے سسرال میں اپنی ساس کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے یہ اس کی شخصیت پہ بڑا گہرا اثر ہوگا. جب بھی کوئی گیسٹ آئیں گے, جب بھی کوئی بندہ باہروں آیا تو وہ ماں نے شروع کرتی ہیں چگلیاں اپنی سس دیاں تو اٹ ول ہیو این امپیکٹ. اس کا اثر اس بیٹی کے شخصیت پہ ضرور جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی ساس کی اسی طریقے سے اسی اخلاقی اقدار کو ہم جو ٹرانسفر کرتے ہیں نا, جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. یہ بڑا سمپل سا اصول ہے. ہمارے بچے کیسے ہوں گے یہ پرنسپل جو ہے اس کا تعین ہماری اپنی ذات سے جڑا ہوا ہے اور بڑا مضبوط رشتہ ہے. ہماری جو بھی شارٹ کمنگز ہیں جسے کہتے ہیں ویکنیسز ہیں وہ ہمارے بچوں میں ریفلیکٹ ضرور ہوں گی. آپ اگر یہ دیکھیں نا چغل خوری ہم کرتے ہوں گے, شکایتی ٹٹو اسی بنے ہوئے ہوں گے, گوانڈیاں لڑائی اسی لینی ہوئے گی, رشتہ داروں کے ہر پھڈے کے اندر ہم نے گھسنا ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بچوں میں اس کا ریفلیکشن نہیں آئے گا؟ وہ انرجی کہیں نہ کہیں ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہوں گے. ہم کہتے ہیں نا ہم رہیں ویسے کے ویسے اور بچے بن جائیں فرشتہ, یہ ممکن نہیں. اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ بچے انسپائر کرتے ہیں, بچے ایسپائر کرتے ہیں, بچے اسے کیا کہتے ہیں نا امپریشن لیتے ہیں آپ کی شخصیت سے, اور ان کے رول ماڈل ڈائریکٹلی پہلے رول ماڈل اس کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں. اب ان کے ماں باپ کس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں, وہ اچھے بھائی ہیں, وہ اچھے بیٹے ہیں, وہ اچھے ہسبینڈ ہیں. تو میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن شپ جو ہے, آپ جتنا مرضی اچھے اسکول میں داخل کر لیجئے, جنہیں مرضی بڑے اسکول پالو, جنہیں مرضی مہنگی تعلیم دلا لو, واپس آ کر جو اخلاقیات اور تہذیب کا
جسے کہتے ہیں ایک ہے فارمل ایجوکیشن، ایک ہے انفارمل ایجوکیشن، جو غیر رسمی تعلیم ہے، اس میں اگر کہیں گڑبڑ ہے اور وہ ماں باپ نے خود ہی دینی ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بڑے گمبھیر ہوں گے. بتانا ہم نے ہے، سکھانا ہم نے ہے، سمجھانا ہم نے ہے. ہم اگر رہیں گے ویسے کہ ویسے ہی تو بچے فرشتے بن جان، ممکن نہیں ہے. شہر گاؤں دونوں جگہوں پہ اخلاقیات کے معیار، بنیادی تہذیب یہ سیم ہے. سو مجھے لگتا نہیں کہ یہ دونوں جگہ پہ کوئی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم، تہذیب، وہ گاؤں میں پلنے بڑھنے والے لوگ ہوں، وہ شہر میں پلنے بڑھنے والے لوگ ہوں، دونوں کے معیار اتنے ہی برابر ہیں جتنے عام روٹین میں آپ کسی بھی اینگل پہ اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، یہ بتائیں کہ ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے سے کیا تعلق ہے، ہمارے عزیز و اقارب ہمارے لیے کس اہمیت کے حامل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کا فقدان ہے ہماری پرانی نسل نے. یہ میں اسپیشل بات کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے پرسنل ایکسپیرینسز بھی شامل ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھانا اپنی نیکسٹ جنریشن کو بہت ضروری ہے کہ کون سے لوگ کس طریقے سے ان کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ ڈال کے رہے اور کون سے لوگوں کا نیگیٹو امپیکٹ رہا. اور کوشش کریں کہ اچھی چیزیں ٹرانسفر ہوں، اچھی اخلاقیات ٹرانسفر ہوں، بد تہذیبی ٹرانسفر نہ ہی ہو تو بہتر ہے. تو اپنا کیتھارسس کیجئے، اپنا خود احتسابی جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھیے گا. ملیں گے ایک اور ویڈیو.